أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما علی بھائی، اگر آپ نے مجھ سے کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھ لیں، اس کے بعد میں چلتا ہوں۔ جی عمر بھائی، میں نے ایک سوال کرنا ہے۔ میرے بہت سارے دوست ابھی بھی یہی کہتے ہیں کہ جہاد کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کے پاس لوگوں کی تعداد زیادہ ہو، اسلحہ زیادہ ہو، یا کم از کم دشمن کے برابر کا تو ہو، ورنہ تو اتنی کمزوری کی حالت میں جنگ کریں گے تو خودکشی جیسا ہوگا، اور خودکشی تو حرام ہے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں علی بھائی، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، مسلمانوں کا سب سے بڑا ہتھیار تو اخلاص، صبر اور ایمانی طاقت ہوتی ہے، اور جہاد کا اصل مدار بھی اللہ پر اعتماد ہی ہے۔ جب مسلمان خالص اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے میدان میں آ جاتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ، جو میرے بس میں تھا میں نے کر لیا، آگے دشمنوں پہ غالب کرنا تو آپ کا کام ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، پھر آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کر دیا جاتا ہے، اور کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کی تھوڑی تعداد زیادہ کر کے اللہ کافروں کو دکھاتا ہے۔ علی بھائی، پھر پتھر گولیوں کا کام کرتی ہے، جیسے داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو پتھر مارا، اسی پتھر سے اس بڑے جرنل اور کافروں کے ایسے بادشاہ جو ہزاروں پر اکیلا پڑتا تھا، اس پتھر سے اس کا کام تمام ہو گیا۔ پھر مٹی بارود کا کام کرتی ہے، جیسے کہ بدر و حنین میں آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی بھر ریت سے کافروں کی آنکھیں چندی آ گئی، مطلب آج کی زبان میں اس مٹی نے کافروں پر شیلنگ کر دی تھی۔ اور علی بھائی، درخت کی ٹہنیاں تلواریں بن جاتی ہیں، جیسے غزوہ بدر میں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درخت کی ٹہنی پکڑائی، وہ ان کے ہاتھ میں جاتے ہی تلوار بن گئی، اور اللہ کے حکم سے کبھی مجاہد کی ایک آواز سے درندے جنگلوں کو خالی کر دیتے تھے، جیسے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پر افریقہ کے جنگلات کو درندے خالی کر رہے تھے کہ جنگل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے رات گزارنی ہے۔ علی بھائی، یہی اللہ پہ توکل اور اخلاص ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمان ہمیشہ غالب رہتا ہے، اور یہ اللہ مدد کے واقعات صرف نبی یا صحابہ کرام کے ساتھ نہیں، بلکہ آج بھی مجاہدین کا یہی اخلاص ان کے لیے کامیابیوں کی راہیں کھول رہا ہے۔ ظاہری سامان اور اسلحہ دیکھو اور ان کی کامیابیاں دیکھو۔ علی بھائی، آپ آج کے مجاہدین کو دیکھو، روس جیسی سپر پاور کا مٹھی بھر مجاہدین کے ہاتھوں تباہ ہونا دیکھو، پتھروں سے ٹینک کو آگ لگ جانا، خالی ہاتھ مجاہدین کا مسلح روسی فوجیوں کو گرفتار کر کے لانا، مجاہدین کے لیے پرندوں کا جہاز کے حملے سے پہلے اطلاع دینا، اور صرف دعائیں کرنے سے طیاروں کو، ٹینکوں کو تباہ ہو جانا، اور جنگ میں بالکل اجنبی لوگوں کا مجاہدین کی طرف سے لڑنا، جس کا اقرار خود روسی فوجیوں نے کیا۔ ان سب باتوں سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ مجاہدین کی حفاظت اللہ کی آنکھ کرتی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا، اللہ ایمان والوں کا مولا اور مددگار ہے، اور کافروں کی کوئی مدد نہیں ہے۔ اور علی بھائی، اگر یہ اصول مان بھی لیا جائے کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہونا خودکشی ہے، تو اس سے تو اسلام کی ساری تاریخ ہی داغدار ہو جائے گی، کیونکہ اکثر جنگوں میں کفار ہی زیادہ وسائل والے تھے۔ کیا آپ کو معلوم ہے حضرت طالوت علیہ السلام کے جیش کی تعداد 313، جبکہ مقابلے میں لاکھوں کی فوج تھی؟ جنگ بدر میں 313 مسلمان اور کافر 1000، جنگ احد میں 700 مسلمان اور کافر کتنے تھے؟ 3000۔ غزوہ خیبر مسلمان 1600 اور کافر 20,000 تھے۔ چلو مان بھی لیا جائے اگر تعداد کم ہو تو جنگ نہیں کی جا سکتی، تو اس کا مطلب مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں؟ جبکہ اللہ نے تو کہا ہے کہ دشمن کے خلاف اپنی استطاعت کے مطابق تیاری کرو، یعنی جتنی استطاعت ہے اتنی تو تیاری کرو۔ کیا آپ کو معلوم ہے اگر کسی مسلمان نے اسلحہ چلانا سیکھا اور بعد میں بھول گیا تو وہ مجرم ہے؟ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جس شخص نے اسلحہ سیکھا اور پھر چھوڑ دیا یا بلا دیا، وہ ہم میں سے نہیں۔ دیکھو اللہ نے منافقوں کے لیے کیا فرمایا،
اگر یہ لوگ جہاد کرنا چاہتے تو جہاد کی تیاری بھی کرتے، صرف بہانے اور عذر نہ بناتے۔ عمر بھائی، ہمارے بزرگوں کے بارے میں یا علماء کرام کے بارے میں مجھے مثال دے کر سمجھائے نا۔ کیا آپ کو معلوم ہے علی بھائی کہ جب انگریز کے خلاف جہاد کرنے کے لیے حاجی امداد اللہ مکی صاحب اور دوسرے علماء مشورہ کر رہے تھے تو مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے